بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سلمان آپ کی خدمت میں۔ آج ہم قبض کے ساتھ جو آپریشن کی مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری رہتی ہے، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ موروثی ہے اور یہ اکثر جو ہے نا خاندانوں کے اندر چلتا ہے۔ تو قبض کے ساتھ مختلف قسم کی پیچیدگیاں ہیں جن کا تعلق جو ہے نا زیادہ تر میں ان کی بات کروں گا جن میں آپریشن جو ہے نا وہ پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ قبض کی وجہ سے جو ہے نا بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قبض کی وجہ سے بواسیر ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور اس کے بارے میں ایک تفصیل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے نا یہ جو ہماری آنتیں ہیں تو یہ ایک آنت جو ہے نا وہ دوسری آنت کے اندر جو ہے نا وہ گھس جاتی ہے۔ جس طرح پیپ آپ جو ہے نا پلاسٹک کا پیپ جو ہے نا اس کو آپ اگر پگھلائیں اور ایک پیپ کو دوسرے پیپ کے اندر جو ہے نا وہ سیٹ دے تو اس طرح جو ہے نا جو ہماری چھوٹی آنت ہے تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے میں گھس جاتا ہے۔ وہ اس لیے دس جاتا ہے اس کے اندر کہ آگے سے رکاوٹ ہوتی ہے اور پیچھے ہمارے جو نظام انہضام ہے منہ سے لے کر آخری حصے تک، بڑی آنت کے آخری حصے تک اس میں ایک حرکت ہوتی ہے۔ وہ حرکت اوپر سے شروع ہوتی ہے اور ایسے کر کے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اوپر سے وہ خوراک کو جو ہے نا وہ نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس پروسیس کے دوران جب آگے رکاوٹ ہوتی ہے چھوٹی آنت کے اندر، وہاں پہ ایک سخت قسم کا پیشاب پڑا رہتا ہے تو پیچھے سے جو ہے نا آنت میں وہ حرکت آتی ہے تو وہ جب زور لگاتی ہے تو آنت کا ایک حصہ جو ہے نا وہ دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح آپ پلاسٹک کے پیپ کو پگھلا کے ایک حصہ اس کا دوسرے حصے میں دسیڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں انٹروسیپشن میڈیکل کے ٹرم میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہرنیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور ہرنیا جو ہے نا وہ ہمارے جو پیٹ ہے اس کے اوپر جو سکن ہے، سکن کے نیچے جو مسلز ہے اس کا جو لیئر ہے اس لیئر میں جو ہے نا بعض بہت کمزور نوکات ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ لیئر جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے اور اس میں سے کے اندر جو آنتیں ہیں وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ پھر اس میں سے نکل کے جو ہمارے سکن ہے اس کے نیچے نظر آتا ہے ایک پوڑی کی شکل میں، غبار کی شکل میں۔ تو اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ یہ مختلف پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ جو مختلف پوائنٹس ہیں، یہاں پہ کمزور نقطے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہرنیا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ سخت پیشاب آنتوں کے ایک حصے میں رکا رہتا ہے، وہاں پہ پڑا رہتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیچھے سے جو حرکت آتی ہے تو وہ حرکت جو ہے نا اس کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کوشش میں جو ہے نا آنتیں ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے لیے پھر آپریشن کی بعد اوقات ضرورت پڑتی ہے۔ پیشاب سخت جو ہوتا ہے وہ آنتوں کے بالکل آخری حصے میں جہاں سے پیشاب کا اخراج ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ زور لگتا ہے، اور زور کی وجہ سے جو ہے نا آنتوں کا جو آخری حصہ ہے وہ جو ہے نا نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے، اور پھر یہ ایک عادت مستقل بن جاتی ہے اس جگہ کے آنتوں کی کہ وہ بڑے پیشاب کے سخت ہونے کے ساتھ نیچے آتا ہے۔ اس کو جو ہے نا ریکٹل پرولیپس کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی پھر آپریشن کے ہی سے حل ہو سکتا ہے۔ باتوں کا جو ہے نا بڑی آنت کے آخری حصے میں جو ہے نا زخم پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ سخت پیشاب گزرتا ہے بڑی آنت کے آخری حصے میں، جہاں سے اخراج ہوتا ہے وہاں پہ ایک کٹ لگ جاتا ہے، ایک زخم پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی اکثر اس کو بھی جو ہے نا آپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہمارے جو اپینڈکس ہے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا آنت کا حصہ ہے، جو چھوٹی آنت اور بڑی آنت جہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے جو ہے نا ایک چھوٹا سا آنت کا حصہ جو لٹک رہا ہوتا ہے، تو اس کے اپینڈکس کے بہت سارے خراب ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ جب اس کے اندر سخت پیشاب کا لوتھڑا چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا انفیکشن پڑ جاتا ہے اور اپینڈکس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو بڑے پیشاب کے سخت ہونے کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا بڑے پیشاب کو جو ہے نا نرم رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس قسم کے مسائل سے بندہ بچا رہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فائبر ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہ کھانا کھائیں جس میں فائبر بہت زیادہ ہو، جس میں سبزیاں ہے، بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا پانی پینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے میں نے بات کی ہے میرے دوسرے ویڈیو میں، جس میں میں نے ذکر کیا ہے بواسیر کا، اور کافی تفصیل سے میں نے بتایا کہ بواسیر کس طرح بڑے پیشاب جاتے ہیں، بواسیر کیا ہے، وہ آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں۔ میرے چینل کو جو ہے نا وہ آپ سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ والسلام۔